یہ ان نیک اور صالح بندوں کا ذکر کرنا، ان کا عرس منانا، محبت کرنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے۔ یہ نہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے نیک صالح بندوں کے مزارات پر بھی جاتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، ان کے نام کی 11ویں کے ختم بھی دلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر چونکہ دلوں کو ہم پاک اور صاف نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے ان کے روحانی فیوضات ہمیں نصیب نہیں ہوتے۔ اور یہ کیسے نصیب ہوتے ہیں؟ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار جو انہی اولیاء کے بارے میں فرماتے تھے کہ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا خوش وسدائیں وچ ملک عرب۔ اولیاء کرام جو دن رات اللہ کی یاد کی تسبیح اور لوگوں کو پہچان کراتے پھرتے ہیں نا، کبھی صحراؤں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی کہیں، اس کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا خوش وسدائیں وچ ملک عرب، اور تتی تھی جو گھن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں سنج بر شہر تے بازار پھراں امتا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ یہ جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ مولا مل جائے یا اس کا یار مل جائے۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک مجذوب شخص تھا، مجذوب، بکھری ہوئی زلفیں، گرد و غبار والی اٹی ہوئی زلفیں، وہ بیٹھا تھا، عید کا دن تھا، عید کا دن، لوگ عید پڑھ کر واپس آ رہے تھے، جو بھی اس مجذوب کے پاس سے گزرتا نا تو وہ اس کا دامن تھام لیتا گزرنے والے کا، اور اسے اس سرائکی زبان میں پوچھتا عید کداں، عید کداں، عید کب ہے؟ وہ سارے بندے ہنستے مسکراتے کہ عید پڑھ کر آ رہے ہیں، عید کا دن ہے، اور یہ مجذوب ہم سے پوچھتا ہے عید کداں۔ وہ اسے مجذوب ملنگ مست سمجھ کر گزر جاتے۔ اتنے میں اس مست ملنگ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرنے لگے نا تو اس نے ان کا دامن تھام لیا اور دامن تھام کر وہی سوال کیا، پوچھتا ہے سائیں یہ تو بتاؤ عید کداں، عید کب ہے؟ اب آگے حضرت خواجہ غلام فرید تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ نے سنا کہ پوچھتا ہے عید کداں تو آپ نے جواب دیا یار ملے جداں، فرمایا یار ملے جداں۔ اب جب یہ سننا تھا اس مجذوب کا کہ اس کی آنکھیں چھم چھم آنسوؤں سے برسنے لگی، وہ سمجھ گیا کہ اب کوئی آیا ہے جواب دینے والا، جس نے یہ کہا ہے کہ یار ملے کداں۔ اس نے برستی ہوئی آنکھوں سے کہا سرکار یار ملے کداں، یار کب ملتا ہے؟ حضرت خواجہ غلام فرید نے آگے سے جواب دیا میں مرے جداں۔ بس صوفیاء کا پیغام یہ ہے، اولیاء کا پیغام یہ ہے کہ میں مرے جداں۔ یہ ایک میں ہے، ایگو ہے، یہ ایک انا پرستی ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک شخص جس کے خول میں بند ہے اور ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے، کہیں دولت کی میں ہے، کہیں عہدہ و منصب کی میں ہے، اور کہیں یہ میں پیسے کی ہے، لالچ کی ہے، عہدے کی ہے، منصب کی ہے۔ یہ میں ہے جس میں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس میں سے ہم نکلنا نہیں چاہتے۔ یہی میں ہے جس نے آج رشتہ داروں کو توڑ کے رکھ دیا ہے، رشتہ داروں میں وہ پیار اور محبت نہیں رہا ہے۔ یہی میں ہے کہ جو آج چغلیاں کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، دوسروں کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی کا عیب نظر آ جائے تو اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے اسے دنیا میں اچھالتے پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے بڑا نیکوکار کوئی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا نصیب ہو جائے تو ہم اپنے سے بڑا کسی کو نمازی نہیں سمجھتے۔ پچھلے پہر اٹھ کر 2 نفل ادا کرنے کی اللہ توفیق دے دے تو اپنے سے بڑا نیک اور صالح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاتھ میں تسبیح آ جائے تو ہم اپنے سے بڑا کسی کو حاجی اور نیک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو سب کچھ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ وہی شیطان ہے کہ جسے نکالا تھا اس نے رب سے ہاتھ جوڑ
کر کہا تھا مولا مجھے جا تو رہا ہوں، ساری زندگی تیری عبادت کی ہے، ایک مجھے اختیار دے دے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، قرآن ہے۔ کہا مولا مجھے اتنا اختیار دے جو نیک بندے تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے، نمازیں پڑھنے کے لیے نکلیں گے، میں ان کے راستے میں تاک لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہمت دے دے، طاقت دے دے، اختیار دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے۔ کیوں اجازت دی اللہ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا وکیل ہے۔ سنا نا کبھی کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوکیلو، کہ اللہ وکیل ہے۔ وکیل کا معنی ہوتا ہے وکالت کرنے والا۔ کیس لگتا ہے نا عدالت کے اندر، مدعی بھی اپنا وکیل کرتے ہیں، مدعا علیہ بھی وکیل کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے دلائل دیتا ہے۔ وکیل ہوتا ہے جو کیس لڑتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے موکل کو، اپنے مدعی کو یا مدعا علیہ کو۔ تو اللہ بھی وکیل ہے۔ لوگوں کبھی سوچا کہ وہ جو ہمارا وکیل ہے کس کی وکالت کر رہا ہے؟ وہ ہماری وکالت کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم بندے کہ ہماری وکالت کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ فرشتوں سے کرتا ہے۔ اور اسی سے کیا تھا ابلیس سے، اس شیطان سے۔ جب اللہ نے کہا نا اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا مولا ہمیں بنا، ان بندوں کو بنائے گا جو خون ریزی کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ مگر اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ ہماری وکالت کر رہا تھا کہ نہیں یہ میرے بندے ایسے ہوں گے جو میری بارگاہ میں جھکنے والے ہوں گے، میرا نام لینے والے ہوں گے، سچ بولنے والے ہوں گے، کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، دجل نہیں کریں گے۔ تو لوگوں کبھی سوچو تو صحیح، آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہمارا اخلاق کیا ہے؟ آج ہماری زبانیں ایسی ہیں، ہمارے اخلاق ایسے ہیں۔ آج شیطان نہیں پوچھتا ہوگا مولا یہ جس کی تو وکالت کرتا ہے آج تھوڑی سی طاقت ملتی ہے تو یہ فرعون بن بیٹھتے ہیں۔ مولا جن کی وکالت تو کرتا ہے ان کو موقع ملتا ہے، تو اگر کوئی دکاندار ہے تو ہر چیز میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، دودھ ہے تو پانی مکس کر کے بیچ رہا ہے۔ جس کا جو اختیار ہے، کوئی عہدہ و منصب پر بیٹھا ہے، ہم اگر دینی تعلیم کے طالب علم ہیں تو ہم بھی دھوکہ کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ کوئی پڑھانے والا پروفیسر ہے، اگر وہ حق ادا نہیں کرتا، ڈنڈی مارتا ہے، تو پوچھتا ہوگا نا فرشتہ مولا اسی کی وکالت کرتا تھا؟ یہ جو حرام کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا ہے، تو یہی وہ میں ہے ہمارے اندر سے جو ہمیں نکلنے نہیں دے رہی۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا کہ جب میں مرتی ہے نا پھر یار ملتا ہے۔ اس مجذوب نے پھر پوچھا، اس نے کہا حضور ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ میں مرتی کیسے ہے، میں کیسے مرتی ہے؟ تو حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا کہ میں تب مرتی ہے جب یار تکے، جب یار تکے، جب یار تکتا ہے، جب یار کی نگاہ دل پہ پڑتی ہے تو فرمایا پھر اندر تیرا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ بس دوستو یہی ہے پیغام کہ اللہ کے نیک صالح بندوں سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو اپنے دلوں کو صاف کرو، دلوں سے حسد کو دور کرو، کینے کو دور کرو، بغض کو دور کرو، اور ہمیشہ اس کی بارگاہ میں اس سے ڈرنے والے بنے۔ آج آپ دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، بالکل یہ میرا پڑوسی آج ہمارے گھر کے بالکل ساتھ نماز فجر بھی مسجد میں ادا کی، ظہر بھی مسجد میں، ہمارے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے، ماسٹر سردار گجر شام کو بیٹھا عصر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، چارپائی پر بیٹھا، چھت پر دھوپ میں۔ بیٹی بلانے کے لیے گئی ہے کہ ابو آ کے چائے پی لے نیچے، دیکھا ہے تو چارپائی پہ لیٹا پڑا ہے، روح وہیں نکل گئی ہے۔ کوئی پتہ ہے کسی کا کب پیغام آ جائے، کب اس دنیا سے چلے جائیں، اور ہم ہیں کہ بس اپنی میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا را یہ جو آج ہمارے گھروں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہماری اولادیں نافرمان ہیں، گھروں سے بیماریاں نہیں جا رہی، حتیٰ کہ ملک کے جو حالات خراب ہیں امت مسلمہ کے، بس وجہ وہی ہے کہ یہ جو اندر ہے نا اس کو ہم صاف نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کو سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔